معاشی حالات یکسر بدل چکے ہیں. سیاسی معاملات بھی اگر دیکھیں تو ٹیلی ویژن کے اوپر روز کوئی ایک نئی تصویر دکھائی دیتی ہے، اور باہر بیٹھا سرمایہ کار، یہاں پر بیٹھا تاجر یہ سوچتا ہوگا ٹی وی دیکھ کے کہ یار یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ سیاستدان کی نظر دھندلی ہو سکتی ہے، جذباتی عام شہری کی بصیرت میں دھندلاہٹ آ سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جو نوٹو ہوتا ہے نا ہماری جیب میں، اس کو چشمے کی بھی ضرورت نہیں دی، کیونکہ یہ بالکل آپ ایسے سمجھیں شفاف پانی کی طرح تمام چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں آر پار. تو بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری سیاست تو جس سمت جاری ہے، لیکن ملک جس طرح کے پیچیدہ معاشی معاملات و حالات میں ہے، اس سے اب باہر کیسے نکلیں، یہ سوال ہے. اور اس کا جواب تلاشنا اور زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ سوال تو ہر کوئی کر لیتا ہے ہمارے ملک میں، جواب نہیں بتاتے. اچھا، اور جواب بتائیں تو پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتا. ایسے جواب تو میں بہت ملے نا، ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ایکسپرٹس آتے ہیں، صاحب پڑھتے ہیں، یا یوں کر دو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. پھر ہم شروع ہوتے ہیں یوں کرتے ہیں، پھر ٹھیک نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ارے یہ تو پھنس گئے. آپ نے وہ نہیں کیا تھا، اگر وہ کر لیتے تو پھر یہ ہو جاتا. تو میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی ملک کی معیشت کو اب ٹھیک کیسے کرنا ہے. مختلف پروگرامات ہم دیکھتے ہیں، حکومتیں بھی کاوشیں کرتی ہیں، تاہم وہ چیز جو عوام کو چاہیے، بے روزگاری کم ہونا، مہنگائی کا کم ہونا، سستائی کا آنا، یہ بنیادی ایشوز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب، جو بارہا ہمارے پروگراموں تشریف لاتے ہیں. میں طویل تعارف نہیں کراؤں گا، کیونکہ بے شمار صنعتکار عہدوں کے اوپر بھی یہ فائز رہے ہیں اور ملک کی سیاست میں بھی فعال رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. شکریہ آپ کا ناظر بھائی. میرے خیال سے اب تمہید میں ہی پنہا سوال تھا، اس کا جواب آپ ہی دے دیں تو بہتر ہے. جی اب اتنے پروگرام ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور ویسے بھی ہوئے ہیں. ملکی حالات بھی 24 گھنٹے سوار ہیں، ہر روز زمانہ بھی تبدیل ہوتا ہے، سب کچھ بالکل سامنے ہے. اور مجھے کیونکہ افسوس اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی روڈ کے اوپر. 70 سالوں کی عمر بھی نہیں ہے. میں 13 سال کی عمر کا بچہ 70 سال سے روڈ کے اوپر ہے کراچی میں. تو 70 سال میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا. پھر اسی فٹ پاتھ سے چلتے ہوئے پھر سینٹ تک پہنچا. تو یہ لمبے سفر میں یہ 70 سال کے اوپر ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہوگا نا. تو آج بھی ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. تو موازنہ کرنے کے لیے مجھے کوئی کتابیں نہیں تلاش کرنی ہے، کوئی کاغذات نہیں دیکھنے ہیں، سب کچھ ہے محفوظ ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے ناصر بھائی وہ یہ ہے، آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج بھی سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ون تو بھائی بات کر لیتے ہیں. کر لیں. اچھا چلیں شروع کرتے ہیں جہاں سے ہماری یہ جو ابھی کرنٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں پیچھے. کرنٹ میں عمران خان کی موومنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میرے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ آپ اس پہ ایگری کریں گے. اس لیے عمران کا کیا ایشو ہے؟ عمران کیا رہا ہے؟ ایشو نہیں ہے. عمران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایک منتخب حکومت کو غلط طریقوں سے آپ نے ہٹا دیا تھا. پبلک کے نمائندے تھے، آپ نے ہٹا دیا تھا. پبلک کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اس کو کون چاہیے، تو آپ الیکشن کرا دیں.
تو الیکشن کرانے کے لیے تو آپ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، میں بھی اٹھا سکتا ہوں. نہیں تو یہ منع تو ہمارا نہیں کیا کسی نے ان کو؟ یہ تو رائٹ ہے. نہیں لیکن کسی نے ان کو منع تو نہیں کیا، انہوں نے کہا الیکشن ہو جائیں گے آپ. نہیں الیکشن نہیں، الیکشن آپ نے ایک رجیم ہٹائی بائی فال مینس. اس کے اندر انٹرنل پلیئر بھی ہیں، اس سے باہر کے دنیا کے باری ہے. ہم باہر بھی نہیں جائیں گے، اندر بھی جائیں گے. ایشو یہ ہوا کہ آپ نے ایک منتخب حکومت کو آل آف اے سڈن کچھ بھی کرا کے آپ نے فارغ کر دیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ آپ نے کسی نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے جو کہ لے کے آتے ہیں، وہ جن کا مینڈیٹ ہے. ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ الیکشن کرا دیں. وہ کہہ رہا ہے مجھے تاریخ دے دو، وہ ختم. تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. جو اس کا رائٹ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے نکالا. تاریخ دے دی اس کو اگلے اگست کی؟ نہیں تھی. اگر تاریخ دے دی تھی تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے. اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک انریسٹ پیدا ہوا. اب انریسٹ پیدا ہوا تو وہ کوئی ایک جہاں پہ کوئی ٹھہر نہیں گیا ہے کوئی ایک کسی خاص علاقے میں، اس کا پورا پاکستان اس میں انوالو ہو گیا. اور جو چیز بھی آپ کے ملک میں کہیں پر کسی حوالے سے بھی ہوگی، ڈائریکٹ اس کا اثر جو ہے وہ میرے اوپر آئے گا. ریزالو کر لیں. حسیب خان کے اوپر آئے گا. کیونکہ حسیب خان جو ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ کے نمائندے ہیں، اور کارپوریٹ تعلق ڈائریکٹ میرے عوام کا ہوتا ہے 70%. ان کی روٹی سے لے کے، ان کی تعلیم سے لے کے، ان کی صحت سے لے کے ہر چیز کا. کارپوریٹ ورلڈ بے چین ہے. اچھا کارپوریٹ ورلڈ بے چین ہے تو اس کی بے چینی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ میں کہوں یہ اب آپ نے ابھی دیکھا، جتنے بھی آپ نے ابھی چینل آپ ابھی دیکھ لیں، پچھلے 30 دن میں کیا ہوا، تو 30 دن کے اندر کارپوریٹ ورلڈ نے کیا کیا ہے. کارپوریٹ ورلڈ نے کیا آ کے اپنے انداز میں بتایا. ہاں یہ ایشو ہے. یہ ایک سوال آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ حسیب خان جو کچھ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، تو آپ بتائیے کہ آپ کیا فیکٹری آپ کی بند ہو گئی یا آپ بند کرنے والے ہیں، تو آپ کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی؟ یہ سوال کریں نا مجھ سے آپ ان حالات میں. نہیں بند کیوں ہوگی؟ آپ کے منافع بڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بند کیوں ہوں گے؟ وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ کمپنیاں بول رہی ہیں پرفارمنس اچھی ہے، نمبرز ٹھیک ہیں، آپ کیوں بند کریں گے بھائی؟ لسٹڈ کمپنیز اور اپنا اسٹاک ایکسچینج یہ سب یہ کاروبار نہیں ہے. یہ اس کو میں گیملنگ کہتا ہوں. وہ گیملنگ والا کام نہیں ہو رہا. میں کاروبار کی بات کر رہا ہوں جہاں انڈسٹری ہوتی ہے، جہاں پر 5,000 8,000 10,000 آدمی کام کر رہتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. بھائی جب آواز نہیں اٹھائی اس کا مطلب 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، لوگ خوش ہیں. نہیں یہ بزنس مین ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے ایکسپورٹ آپ کی ڈکلائن ہوتی ہے، آپ کی جو ہے مارکیٹ کی پرائس آپ کی کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں، کوئی اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو سب سے افیکٹ آتے ہیں اور کام چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کتنی ڈکلائن ہوئی ہے، کتنی شرمناک بات ہے. اس ملک کی جس ملک کے پاس جو ہے وہ ہنرمند بھی موجود ہیں، اپرچونیٹی موجود بھی ہیں، اور آپ کا سرمایہ موجود ہے. نکالتے آپ ہوتی زمین سے، نہریں آپ بناتے نہیں ہو. ایگریکلچر لینڈ ہے آپ کی. پاکستان سے بڑا زرخیز ملک ہے. بتاؤ یار کوئی آج ملک بتا دو تم مجھے یار ناصر بھائی، سب سے بڑا ملک، سب سے اچھا زرخیز ملک پوری دنیا میں کون سا ہے پاکستان کے علاوہ؟ جس نے گیو می ون نیم. لیکن ہم نہیں، جو وسائل کو پورے کار نہ لائے وہ تو ایک برابر نہ. اب اس لیے کہ جب ہم نے نہری نظام ہی نہیں بنایا، ہم نے ڈیم ہی نہیں بنائے، ہم نے سیلاب کے اندر اپنے عوام کو جھونک دیا اور بے کے چلے گئے. وہ اگر نہری نظام آپ کا ہوتا تو کیا آپ کا کاٹن کراپ جو تھی وہ زیرو ہو جاتی؟ کہ آپ کے چاول کٹی آپ نے کیا کیا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں یار مجھے آپ پلیز نواز بھائی ایک مرتبہ میں بتا دو یار کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں، تاکہ میں اس کو پیٹ ڈاؤن کر لوں اور سب ریزالو ہو جائیں گے. وہ ایشو معلوم ہوں گے تو ہمارا ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں. عام آدمی کا ایشو بتاؤں گا، بے روزگاری، مہنگائی. اب اس کا حل جو ہے بڑا پیچیدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف کریٹڈ سر آپ نے آفٹر افیکٹس بتایا ہے کہ یہ ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوئی، اس کا اثر آیا غریب آدمی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افیکٹ. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے، معاشی مسائل ہیں، ان کا حل نکالنا ہے. اور عبدالحسیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جب میں نے ان کو بتایا یہ مسئلہ ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلے کا نتیجہ ہے، ایفیکٹ ہے. تو بھائی پھر مسئلہ تو آپ لوگ بتائیں گے نا. آپ لوگ ہیں اہل بصیرت ہیں، آپ لوگ بتائیں گے مسئلہ پھر ہمیں. تو پہلا مسئلہ کہ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے
پولیٹیکل انریسٹ ہے، اور پولیٹیکل انریسٹ کا کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں آپ، اور آپ مختلف طور پہ بھی آپ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل انریسٹ ہو تو اس کے جو افیکٹس آتے ہیں وہ پھر کہاں آتے ہیں. اچھا، اور پھر آپ نے جو ہے ابھی حالیہ میں جب اتنے خراب حالات میں تھے آپ کہ آپ کے جو تھے وہ ڈیفیسٹ کہاں جا رہا ہے، جو پتہ مطلب ڈیفیسٹ پر آدمی بات کرتا ہے، ڈیفیسٹ جو ہوا آپ نے ادھر اٹھا کے آپ نے آٹونومس باڈی بنا دی آپ نے اسٹیٹ بینک کی. اب وہ منسٹری اپنے الگ ہے فائنینس کی، اس کی آٹونومی الگ ہے، اور حالات آپ کی خدمت میں پیدا کر دی ہے. اب یہ انریسٹ ہے. اب آپ نے جو مجھے تو یاد نہیں ہے، 15 سال کی میں بات کر سکتا ہوں، 15 سال میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی ان لوگوں نے کہ جو کہ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں، جو اپنے گھر کا بجٹ بنا کے بتا دیں مجھے یار کہ آپ کی یہ آمدنی ہے اور آپ کے یہ گھر میں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. میں بیٹھتا ہوں، میں 6 سال ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں میں کروں نا مسئلہ مقابلہ. میں کھڑے ہو کے بات کرتا تھا، میں اکیلا بات کرتا تھا، میں 104 کے اس کے اندر پارلیمنٹ اس میں سینٹ کے اندر. معیشت آپ یہ بتا، آپ پارلیمان کے ممبروں کو معیشت کے کتنے نمبر دیں گے؟ اخبار میں بھی آتا ہے، ٹی وی میں آتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں. کتنے لوگوں نے جن کا میں نے کہا کہ جن کو گھر کا بجٹ بنانا بھی نہیں آتا کہ یہ آپ کی آمدنی ہے 1000 روپے، اس کے اندر بجٹ بنائیے، اور یہ 5 انڈیپینڈنٹ ہیں، تو پھر وہ کدھر ہے؟ وہ انڈسٹری کے ٹھیکیدار کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں جاتے وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ بھائی پہلے ہم سے مشورہ کرو، کیا ہم بتائیں گے تم کو کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے کہ ایکسپورٹ کس طرح کی جائے گی، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کو کس طرح ان کو بھائی باقی میں نے ہمیشہ بات کرنے کی ایک بات میں کہتا ہوں، ہمیشہ پلیز کہیں نوٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے آپ یہ، پاکستان از ناٹ اے پور نیشن، پاکستان از اے پورلی مانیٹرڈ نیشن. اس کو ٹھیک کر دیجیے آپ. اب کون کرے گا؟ اس کے ٹھیکیدار جو آپ یہ بیٹھے ہمارے پورے 58 چیمبر 60 چیمبر ہیں اپنے، ایک فیڈریشن ہے، اور 118 120 اسٹیٹ باڈیز ہیں، 160 118 ایسوسیشنز ہیں. یہ سب بیٹھ کے بنتے ہیں 500-700. یہ ان کو کبھی کسی نے پوچھا کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم کو مشورہ دو؟ یہ تو ان کی اوقات ہے. اب مشورہ ہے نہیں، پولیٹیکل انریسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر کیا فیصلے ہو رہا ہے تو وہ فیصلے ہم پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. نہیں تو پھر کوئی تاجر صنعت کار جا کے بات کر لینا کسی پولیٹیشین سے کہ بھائی ملک کی معیشت ٹھیک کرنی. وہاں داخلے بھی نہیں ہو سکتے، وہ جاتے ہوئے تو 5 سلیکٹڈ لوگ جاتے ہیں. نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ میں نام نہیں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جاتے ہیں سلیکٹڈ لوگ فرام سندھ، سلیکٹڈ لوگ فرام پنجاب، سلیکٹڈ لوگ فرام ساؤتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان. چند لوگ جاتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، بسکٹ ہوتی ہے، چائے ہوتی ہے، ہاتھ میں لاتے ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں، اخبار میں فوٹو چھپتی ہے، بات ختم. اپنا کام پورا کروا کے آتے ہیں. میں اپنا کام پورا کروا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں وہ کیا کر کے آتے ہیں. پبلک کی بات، انڈسٹری کی بات نہیں ہوتی. بھائی میں انڈسٹری چلا رہا ہوں بھائی، آپ ہی کے محلے میں چلا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی تنخواہ کس طرح نکال کے دیتا ہوں. نہ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ کوئی اس کو پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور نہ اسٹیٹ بینک کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، کیا انسینٹیو دینے ہیں. نہیں I'll ask you a difficult question. Why businessmen are not participating in the political process of this country? آپ بھی تو گئے نا اپر ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے، یہ باقی بھی بیٹھ سکتے ہیں، ابھی بھی بیٹھیں. نہیں مگر تو وہاں تو 104 لوگ جائیں گے نا پورے پاکستان سے، تو یہ تو اسٹیٹ باڈیز کے لوگ جائیں گے تو پھر بہت بن جاتے ہیں نا. وہاں تو ہے گنجائش 104 کی. اس میں سے 8 مولانا نکال دیجیے، 96 رہ گئے، 5 فاٹا کے نکال دیجیے، 4 اور کم ہو گئے، 90 رہ گئے. تو اب 90 لوگ کتنے ہوں گے؟ اس میں ٹھیکیدار اس میں آئے گا، جاگیردار بھی آئے گا، زمیندار بھی آئے گا، کوئی جاہل بھی آئے گا، سب آئیں گے. نیشنل اسمبلی میں کتنے بزنس مین ہیں دیکھیں، irrespective of what they are doing. نیشنل اسمبلی کے شوگر ملز کے اونرز پارلیمنٹ میں پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اب تو بی اے پاس ہوتی ہے. تو بی ایس کی ڈگری آپ کو جتنی چاہیے مانگا لا کے دیتا ہوں میں آپ کو، بازار بکتی ہیں. ٹیکسٹائل ملوں کے مالک پارلیمان میں جاتے ہیں، یہ اپنا شوگر ملوں کے مالکان یا تو وہاں جا کے شوگر ملیں بناتے ہیں یا وہ پہلے سے ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں. آپ بتائیں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا میں. اگر وہاں جاتے ہیں فلار مل والے وہاں جاتے ہیں، 6 سال میں اگر ایک اسٹیج ہوتی ہے تو اس کی 2 ہو جاتی ہیں. بات میں ہو رہا ہوں نیشنل لیول پہ. وہاں پر جا کے پارلیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پر بات کرنی ہے نیشنل لیول کے اوپر. چلے میں سیفلی نام لیتا ہوں، سیفلی عبدالرزاق داؤد، کارپوریٹ ورلڈ.
कमेंट नहीं लूँगा आपसे, कमेंट प्रॉमिस। असद उमर कॉर्पोरेट, आप मुस्कुरा रहे हैं देखें और हाथ से चेहरा छुपा रहे हैं, ये क्या बात है? मैं बता रहा हूँ आपको, लोग सुनो बहुत सुनो। जहांगीर खान तरीन साहब शुगर मिल के, बहुत बड़ी शुगर मिल उनके पास है, मतलब यार पहले भी थी, पहले भी थी। मैं तो नहीं कह रहा कि उन्होंने यहाँ पे बनाई, मैं तो पहले भी थी। हाँ, खुसरो पहले से आ रहा है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब क्या बिजनेसमैन नहीं है क्या? ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक रहनुमा नहीं थे लाहौर चैम्बर के? थे ना सर, अरबोपति लोग थे। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि दे आर बिजनेसमैन, देयर इज नो डाउट, दे आर नो हाउ बिजनेस, दे आर गुड बिजनेसमैन, दे आर गुड। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दे आर देयर, तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर भी कोहेरेंस होनी चाहिए। वैसे गुड बिजनेसमैन होने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी भी उसको पता होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर इशरत को पॉलिसी के लिए भेजा, वो भी कॉर्पोरेट तो नहीं, पार्शली कह सकता हूँ। नहीं, वो तो टेक्नोक्रेट है। हाँ, टेक्नोक्रेट डॉक्टर इशरत जो कॉर्पोरेट, इशरत हुसैन, हाँ इशरत हुसैन, वो टेक्नोक्रेट है। वो हाँ, वो बड़े पाए का है वो। हाँ, तो फिर हाँ, तो वो बिजनेसमैन नहीं है। नहीं, बिजनेस नहीं है, बैंकर, सेंट्रल बैंकर, सेंट्रल बैंकर। मैं उसको कहता हूँ कि जो 1 के 4 बनाता है और 4 के 12 बनाता है। यहाँ नहीं तो अच्छी चीज़ है मुनाफा कमाना, कारोबार में मुनाफा कमाना अच्छी चीज़ है। मुनाफे की बात नहीं की है। 1 के 4 बनाता है, 4 के 8 बनाता है, 8 के 16 बनाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। देखिए सर, पोजीशन तुम समझ गए बात को? मैं इनकार करता हूँ, मैं नहीं समझता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दे आर, देखें, वेदर वी एक्सेप्ट और वी डोंट, पीपल गो from this background, they sat with you in the upper house. I do not know how much knowledge they had of the economy. ये एक अलग चीज़ है। जैसे आपने कहा कि they are good businessmen, whether they have knowledge of the economy is a separate issue. ये मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं ये तो कह रहा हूँ नहीं है। और जो जिनको है नॉलेज उनको बुलाते नहीं है भाई, बगैर मशवरे। कुरान का सब फैसला है कि जब तुम कोई, कुरान का फैसला है भाई कि जब तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम अपना कोई फैसला करो, तुम अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बात करो, तो आपस में मशवरा कर लिया करो। वशावरहुम फिल अम्र फ़ैज़ा अज़मता, और फिर उस पर कायम हो जाओ। मशवरा कर लो, किससे? बद्दू से नहीं, साहिब राय लोगों से। और साहिब राय लोग जो है वो घर पे बैठे हुए हैं अपने, वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से इस महीने की तनख्वाह पूरी हो जाए आपके स्टाफ की। घर क्या रहो भाई। मैं हमेशा तक कहता हूँ, मुझे फ़ख्र इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान दुनिया का सबसे मालदार मुल्क है, आज भी, लेकिन सब ज़मीन के अंदर है। आपके मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, टेल मी वन एग्रीकल्चरिस्ट जिसने आके पार्लियामान के अंदर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के ऊपर बिल लाए हो आपके दौर में। बाद में मैं एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है लाए हो, मेरे इल्म में नहीं हो सकता लाए हो, मेरे इल्म में नहीं। मेरे अल्फाज जो है वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड करना मौजूद है, आपको नंबर भेज दूंगा, वहाँ से निकलवा लीजिए। उसमें मैं कहा था कि शर्म आनी चाहिए कि इंडिया जो है वो 1 टन के ऊपर था, वो 8 टन ले रहा है, अपनी ईट बढ़ा लिए 8 टन। और आपने जो है अपने वो 2 यूनिवर्सिटी बना के लायलपुर में, टनोजाम में करके, और वहाँ 32 आपने रखे हुए हैं PhD, और उससे पूछेंगे आपने क्या रिसर्च डेवलपमेंट किए, तो 0। तो मैंने कहा जी आपको शर्म आनी चाहिए, ये लफ्ज़ शर्म आनी चाहिए कि लफ्ज़ वहाँ कोट के हुए, किताब में लिखे हुए हैं। ये तो देखें ना, एक आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, और उसी की जो है एक तरह से एक्सटेंशन ये है कि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक हैं। बट यार उस आदमी को आपने कैसे छोड़ दिया, उससे आप बात पूछ भी नहीं रहे, जिसने आपके रहीम यार खान, भावलपुर, सादकाबाद, ये जो आपका ये कॉटन का इलाका है, उस पर उन्होंने कहा ये कॉटन बंद करो, इस पर यहाँ पर हमको लगाएंगे साल में 3 मरतबा गन्ना लगाएंगे। शर्म का मुकाम है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है। ईल्ड जो है, जो एग्रीकल्चरल ईल्ड है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कई गुना बढ़ गई है, 8 टाइम्स आपका कहना है। ऑन दी अदर हैंड हमारी ईल्ड उस हिसाब से नहीं बढ़ी, बल्कि शायद इनका कहना ये है कि इसके ख़त्म कर दिया हमने, कम है। हमने कॉटन को सादकाबाद, रहीम यार खान जहाँ पर के होती थी, वहाँ पर उनका जी आप गन्ना लगाओ, तो क्योंकि ताकि साल में 3 फसलें मिल जाएँ। और कॉटन पीछे भी एक रीज़न होगा ना, कैश क्रॉप 3 साल में 3। कॉटन में तो ये है कि आपको ये पानी भी इतना चाहिए और ये चाहिए, और लगातार जो यूरिया और ये और वो, फिर फूल आएगा वो आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू, आपका टेक्सटाइल ने कितना बूम किया था इस ज़माने में हमारी कॉटन, और हम कॉटन रॉ भी एक्सपोर्ट करते थे। और बांग्लादेश का लगा रहा है 100% कॉटन इम्पोर्ट करता है वो, और पूरे इस्लामी वर्ल्ड के अंदर उसकी तमाम आपकी पूरी टेक्सटाइल
کا مالک ہے وہ پورے اسلامی ورلڈ میں 59 ممالک اسلام کے ساری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بنگلہ دیش کر رہا ہے. آپ کے کتنے ملک کرتے ہیں آپ؟ جن کے پاس کاٹن نہیں ہے. کاٹن کا ایک پھول بھی نہیں ہے. خیر وہ بنگلہ دیش, لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ بفور 71 it was part of our country and we used to think that it is a liability. Bangladesh is a liability. People used to say that. 71 پہلے ہم نے ڈائلاگ سنے ہیں جو یہاں پاکستان میں بولے جاتے تھے اس پاکستان کے لیے 71 پہلے کہ جیسے کہ آپ ان کو پالنا ہے غریب و مسکینوں کو, اور یہاں سے آپ پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو روٹی ملتی ہے. Today their economy is stronger than our economy, which is both unfortunate. ان کا روپیہ کہاں جا رہا ہے اور آپ کا روپیہ کہاں جا رہا ہے. اب یہی میں دیکھیں نا, اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے بھی پاک اسٹڈیز کی کتاب میں یہ پڑھا ہوگا, میں نے بھی یہ پڑھا کہ پاکستان از این ایگریرین کنٹری, اور آپ نے بھی بتایا کہ ہماری ایگریکلچرل پروڈیوس کی ییلڈ کم ہے. اس میں تو کوئی کمی نہیں. چلو آپ کہتے ہیں بزنس مین کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ وہاں پہ کم ہوں گے, لیکن ایگریکلچرسٹ تو ہر دوسرا آدمی ہے کہ ایگریکلچر پہ کتنی بات ہوتی ہے. آپ کے توسط سے پورے دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ مجھے ایک ملک کا نام بتا دو جو پاکستان سے زیادہ زرخیز ہو. پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری. But our rivers are now drying up because we've made no storage. اور ویسٹ نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج, یہ ہمارا کنڈکٹ ہے, یہ ریئلٹی نہیں ہے, یہ ہمارا کنڈکٹ ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پر سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ انڈس بیسن ناؤ از ون آف دی موسٹ ونریبل واٹر سورس. کیوں آپ نے اسٹوریج نہیں بنائی؟ انڈیا نے کتنی اسٹوریج بنائی سر یہ بتائیں. دیکھیں نا انڈیا نے جگہ جگہ اسٹوریج بنائی, ہم کیوں نہیں بنا؟ وہاں پر ہر گلے کے ٹکڑ پر PhD گھوم رہے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کے جو ہے آپ دیکھیں تو ہر محلے کے اندر ایک کھلا ہوا ہے انہوں نے سینٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. سزا آپ جانتے ہیں. آپ کے شعبے کو ہی لے لیں, بایوٹیک میں بتائیں کتنا پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس, اور ٹیکنالوجی کا دیکھ لیں. آپ کے ملک میں ایک بھی FDA اپروو فیکٹری نہیں ہے. بنگلہ دیش میں 9 ہیں, اور اس بار اور ان گنت آپ کے انڈیا کے اندر ہیں FDA اپروو کنٹریز, اور اربوں کروڑوں کا ایکسپورٹ ہوتا ہے انڈیا سے. پاکستان میں ایک بھی FDA اپروو نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے FDA اپرووڈ. اس کا مطلب ہماری دوا ان کے مارکیٹ میں نہیں جا سکتی. نہیں جاتی, امریکاز میں نہیں جا سکتی. ہماری جاتی ہے افریقن کنٹریز میں ادھر یہ چھوٹی موٹی, لیکن اتنی بڑی مارکیٹ کو ہم ٹیپ نہیں کر سکتے. نہیں ہے, FDA اپروو ہونی چاہیے. ہمارے WHO بہت کم سرٹیفائڈ ہیں. WHO سرٹیفکیشن بھی بہت کم ہے, لازمی ہے. ویرولوجی کے اندر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ویکسین ہم نے کتنی بنائی؟ تو اکثر کنٹریز والوں نے تو کنڈیشن لگا دی کہ LCC ان کی کھلے گی جو کہ WHO سرٹیفائڈ ہوں گی, کیونکہ انہوں نے FDA نہیں کہا. تو اس لیے ابھی بھی 25-30 کنٹریز میں ہمارا مال جاتا ہے. میں خود 18 کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتا ہوں الحمدللہ. ہم کیوں پیچھے؟ بیکاز آف مائی کوالٹی. نہیں, لیکن ہم پیچھے کیوں؟ ہم پیچھے تھے کہ ہم WHO کو سرٹیفائی نہیں کرا رہے. اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اپرچونیٹی کہاں پر ہے؟ انویسٹر آتا ہے تو اپرچونیٹی لے کے آتا ہے, باہر سے آپ کا اپرچونیٹی کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ایک چیز کیلکولیٹ کرتا ہے. ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کسی حد تک جو ہے وہ نکل کے باہر آتے ہیں, لیکن اس حد تک باہر نہیں نکل کے کہ مانے وہ خود ہی پھر بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر. اس لیے ہم یہ سوچ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں آج آپ دیکھیں حالات دیکھیں. آج سب سے بڑی دیکھیں مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف ہے, سب سے زیادہ تکلیف جو باتیں میں نے کی ہیں تکلیف دہ ہیں. سب سے زیادہ تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں, جس طرح ان کو آپ نے ٹکرایا آپس میں, اور جس طرح ان کو آپ نے ایکسپوز کیا, جس طریقے سے آپ نے ان کے خلاف باتیں کی. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے, بلکہ آپ کے بھی کہا ہے, میں نے آپ کو پتھر نکالیں گے, میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ISI سے امریکہ کی جو ہے اور رشیا اور یہ اسرائیل یہ ڈرتے ہیں ان کے ایک ایک آدمی سے. میں یہ ایسی ISI ہے, میں نے یہاں بیٹھ کے کہا ہے. میں نے آپ کس طرح کی باتیں کر رہا ہو یار؟ اگر آپ نے فوج کو اور اگر آپ نے یار باقی بچے کا, میں سب سے زیادہ تکلیف دے مجھے اس بات کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے ہم فوج کو لے کے آ کے ہم نے جس طریقے سے پبلک کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, یہ کسی صورت میں بھی محب وطن پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا.
اچھا یہاں پر عدلیہ پہ ہم بات کرتے ہیں, فوج پہ ہم بات کرتے ہیں, سیاستدانوں پہ ہم بات کرتے ہیں, بیوروکریسی پہ ہم نے سب چاروں کو نشانہ بنا کے ان کو بالکل ذلیل و خوار کے رکھ کر, تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ پاکستان میں اس طرح مضبوط رہے گا کہ آپ اداروں کو اس طرح بدنام کریں؟ آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں, اس کا ایک شریفانہ طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ کوئی شریفانہ طریقہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے؟ ایک بے بدن پاکستانی کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہوتی. آپ کا ڈالر سر نیچے جا رہا ہے, بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے, روپیہ آپ کا بہت نیچے گر گیا ہے, اب میں آئی ڈونٹ کیئر فار اٹ. میں ایفورٹ کرتا ہوں, وہاں سے مجھے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں, یہاں کم ملتے ہیں, میں بیلنس کر کے کام چل رہا ہے. نوکری سے میں نے آج تک کسی کو نکالا نہیں, کئی مواقع آئے لیکن میں نے آج تک ایک آدمی بھی نہیں نکالا. یہ جرم ہے. بٹ مینی پیپل آر ناٹ تھنکنگ لائک یو. یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. لیٹس ہوپ ایوری ون ڈز. بٹ پاکستانیز آر ناٹ ایز بیڈ ایز وی آر پروجیکٹڈ ٹو. There are good people in Pakistan. There are good سر people میں نے doing آپ سے business آج in یہ پاکستان, میں نے تو آپ کو لکھ دیا, کہیں لگا لو, موٹا لکھ لو, پاکستان از ناٹ اے پور نیشن. اللہ نے بنائی ہے یہ پاکستان, انسان بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. ناظرین, we wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.